بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا وہ حال بیان فرمایا ہے جس حال میں ان پر مصیبت آتی تھی، یعنی مصیبت زدہ حال ان کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیت میں ان کے پاس ہونے والا وہ حال بیان فرمایا ہے جس میں ان کے پاس فراخی آتی ہے، یعنی مصیبت کے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں اور جب ان کے پاس فراخی پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر، فرما دیجئے کہ کون تمہیں نجات دیتے ہیں کس سے؟ ظلمات جو ہے ظلمتن کی جمع ہے، تمہیں نجات کون دیتے ہیں، تمہیں کون چھڑاتے ہیں، تمہیں کون بچاتے ہیں، کس سے؟ اندھیریوں سے۔ ظلمات جو ہے وہ ظلمتن کی جمع ہے، یعنی ظلمات بہت ساری اندھیریاں، بہت ساری کیسے مطلب ایک تو یہ ہے کہ بادلوں کی کالے بادل جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو آندھی چھا جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بر کی ہوں اندھیریاں، وہ بر کی ہوں یا بحر کی ہوں، پانی کی موجیں ہوں، سمندر کی تہہ ہو، یا رات کی اندھیریاں ہوں، یا اس کے علاوہ پہاڑوں کے سائے ہوں، کالے پہاڑ ہوں، جو بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظلمات یہاں سے مصائب کا آنا مراد ہے، کہ مصائب کا آنا۔ بعض نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین بحری سفر کرتے تھے تو پانی کی موجیں جب بہت زیادہ آتی اور جب ان کے غرق ہونے کا اور ان کے اوپر مصائب، اور یہ راستوں سے بھٹک جاتے تھے، مصائب بہت زیادہ آتے، تو پھر یہ کیا کرتے؟ پھر یہ گڑ گڑاتے تدعونہ تضرعا وخفیا، وہ گڑ گڑا کے اللہ کو پکارتے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، وخفیا، دل سے اور زبان سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کے کہتے اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، لئن انجانا من ہذہ، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، ہمیں آپ نے اس مصیبت سے بچا لیا، تو لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے، ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے، اور ہم شکر گزار بنیں گے، یعنی ہم ایمان لائیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے، ہم موحد بن جائیں گے، ہم شرک چھوڑ دیں گے، ہم کفر چھوڑ دیں گے، آپ ہماری مدد فرمائیں، ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں۔ اس آیت میں ان کا یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے پاس مصیبت آتی تو پھر وہ گڑ گڑاتے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس گڑ گڑاتے، اور تدعونہ، اللہ تعالیٰ کو بلاتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، خفیہ دل سے، اور آہوزاری کرتے۔ تو اس آیت میں ان کے اس گڑ گڑانے کو بیان کیا ہے۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہوتی ہے تو کل والی آیت میں آئے گا کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو پہلے کرتے تھے، مطلب وہ ویسے ہی شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انہی بتوں کو جن کو انہوں نے رکھا ہے اپنی عبادت کے لیے، انہی کو پکارتے ہیں۔
اسی طرح سیم یہی حال ہوا کہ جب ہمارے یہاں بارشیں ہوئی یا اس سے پہلے سیلاب آیا یا اس کے مختلف جب عذاب آتے ہیں تو یہ مشرک لوگ ویسے ان کے مزاج میں کیا ہے، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ اس طرح پکارتے ہیں۔ جب بارشیں بہت زیادہ آئیں اور مکان گرنے لگے، پھر یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما اللہ۔ پھر ان مشرکوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی جب پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ مدد کرنے والے وہی ہیں، اور یہ جو بارشوں کا عذاب ہو یا جو بھی، وہ عذاب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی دفع وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جب وہ چلی گئی بارشیں یا اس طرح کا عذاب چلا گیا تو پھر ان کے وہی رویہ نہیں ہے، ان کے یہی وہی رویہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہی ہیں۔ یہ اپنے آباء اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، جس طرح وہ مشرکین چل رہے تھے، اور یہ بھی آج اسی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تو پہلی تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سیم وہی حال اسی آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو خدا کرے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ مشرک تو تھے لیکن اپنے مصیبت زدہ حال میں اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کل مطلب جب وہ پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور آج کل ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، پوری امت کو عمومی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ مشرک ہونے کے باوجود جب ان کے پاس اس طرح کے حال آئے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے اور گر گڑاتے تھے اللہ کے پاس، مطلب۔ اور آج کے دور میں ہم مسلمان اپنا حال دیکھیں، جب سے ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے حالات میں بھی جیسے کسی کے یہاں بیماری آ گئی، تو ان بیماریوں کے یہ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد دنیا میں یہ تھا کہ انسان پر جب بھی کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا نمک کم پڑ جائے وہ بھی اللہ کے سامنے رکھو کہ یا اللہ ہماری یہ چیز کم پڑ گئی ہے۔ ہر مصیبت میں اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارو، پہلے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اسے سمجھو اور اس کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے اسے پکارو، پھر اس کے علاوہ اس نے جو دنیا کے اندر ایک اسبابی راستے رکھے ہیں، پھر بعد میں تم اسباب، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس بعد میں جانا چاہیے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں پہلے اس دور سے پہلے کہ آج کل بہت ساری دوائیاں بھی آ گئی ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز بھی آ گئے ہیں، اور بہت ساری بڑی بڑی ہاسپیٹل، پہلے زمانے میں اس طرح تھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب کیونکہ ان کے ہمارے جو بڑے اسلاف مسلمان تھے ان کے ایمان پکے تھے، اور ان کے ہاں تھوڑا کچھ بھی ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا، اور ان کے ہاں اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ ان کے حل جو ہیں، کیونکہ احکم الحاکمین اور شافی اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کی بیماریوں سے نجات دے دیتے تھے، اس طرح کے مصائب ان کے اوپر آتے ہی نہیں تھے۔ آج کل جتنی زیادہ سہولتیں ہیں، پچھلے زمانے میں اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ بہت، اور جتنی زیادہ سہولتیں آج ہیں اتنے زیادہ مصائب آج زیادہ ہیں، اور اس دور میں اتنی زیادہ سہولتیں نہ بھی تھیں اور مصائب بھی اتنے نہیں تھے۔ کیوں؟ انہوں نے، ہمارے اسلاف اکابرین مسلمانوں نے، بڑے ہماری امت کے مسلمانوں نے بڑے جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرائیں گے، تو پھر جو ہے مصائب کا حل تو اسی کے پاس ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مسائل حل نہیں کرائیں گے، پھر ہم پھنستے جائیں گے، مصائب میں پھنستے جائیں گے، یہاں تک کہ ہم چھڑا بھی نہیں سکتے، انہی مسائل میں پھنس کے ہم چلے جائیں گے۔ اور بڑی دکھ کی بات تو یہ ہوگی کہ ان مسائل میں پھنسنے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا راستہ جب کٹ جاتا ہے تو پھر قبر میں بھی، تو جب یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں آتے تو قبر میں کون یاد آئے گا؟ من رب کا جب سوال ہوگا
تو یہاں ہم دوسرے اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا، تو کل ہمیں وہاں پر مصائب میں بھی تو اللہ تعالیٰ یاد کیسے آئیں گے؟ اس لیے یہاں ہر مصیبت میں، ہر پریشانی دینے والی بات میں پہلے ہمارا جو ہے ہماری دعائیں اور پہلے ہمارا جو رخ ہو جائے وہ اپنے پروردگار لم یزل وحدہ لا شریک اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی جو ان جو آلات ہیں، اسباب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر رکھا ہے، ان کو بھی اللہ کی نعمت دی ہوئی نعمت سمجھ کے بعد میں ان کو بھی استعمال کریں۔ ان کے استعمال سے بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہے۔